معزز ویور اور سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہیکل سلیمانی کے ناول کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے میں آج آپ کو اسی ناول کے مطالعے کے پارٹ نمبر 9 کی جانب لے چلتی ہوں۔ لیکن وہ صوفیہ مشن میں کرنل ڈائیوڈ کا ماتحت رہے گا اور کرنل فرانک ریڈ آرمی کے تقریباً 100 مسلح افراد کو ہمراہ لیے انتہائی تیز رفتار جنگی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے صوفیہ پہنچ رہا ہے تاکہ پوری صوفیہ میں بھرپور انداز میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ارکان کو تلاش کیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی یہ اطلاع ملی تھی کرنل فرانک اپنے ہمراہ تلاش کرنے والے 10 خصوصی تربیت یافتہ کتے بھی لا رہا ہے۔ اور اس اطلاع کے بعد کرنل ڈائیوڈ کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ اب پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ارکان کسی صورت میں بھی بچ نہ سکیں گے، کیونکہ ہنسنے والی جیپ میں سیکرٹ سروس کے زخمی ممبران کے خون کے قطرات چاہے خشک ہو چکے ہوں لیکن بہرحال موجود تھے، اور کتے بھی اس خون کی بو سونگھنے کے بعد ان زخمیوں کو بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔ ویسے اس نے صوفیہ کے گھروں کی تلاشی کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے اور ملٹری چھاؤنی کے کمانڈر کی سرکردگی میں کئی دستے اس کام میں مصروف ہو چکے تھے، جبکہ کرنل ڈائیوڈ ناکہ بندی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی جس فطرت کے مالک تھے وہ زیادہ دیر کہیں چھپ نہیں سکتے، بلکہ وہ جلد از جلد ناکہ بندی توڑ کر صوفیہ سے باہر نکلنے کا اقدام کریں گے۔ جیپ میں طاقتور رینج ٹرانسمیٹر موجود تھا اور کرنل ڈائیوڈ اس ناکہ بندی کے لیے قائم کردہ چوکیوں کے انچارجوں سے باقاعدہ رپورٹیں لے رہا تھا۔ جیپ ایک چوک پر پہنچ کر جیسے ہی دوسری طرف جانے والی سڑک پر گھومی، ایک طرف سے ایک ملٹری جیپ خاصی تیز رفتاری سے آتی دکھائی دی۔ یہ خاصی بڑی جیپ تھی اور اس میں ڈرائیور کے علاوہ 10 کے قریب مسلح فوجی سوار تھے۔ وہ جیپ صوفیہ کے اندرونی علاقے کی طرف سے آ رہی تھی۔ کرنل ڈائیوڈ نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور جیپ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک کیپٹن تھا، جبکہ اس کے ساتھ میجر بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے سپاہی بھرے ہوئے تھے۔ یس کرنل، میجر نے قریب پہنچ کر اسے سلام کرتے ہوئے کہا۔ کدھر سے آ رہے ہو تم لوگ؟ کرنل ڈائیوڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ ہم راؤنڈ پر ہیں جناب، ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ راس الخیمہ کی طرف مجرموں کی گڑبڑ کا پتہ چلا ہے۔ ہم ادھر چیکنگ کے لیے جا رہے ہیں، میجر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ راس الخیمہ کیسی گڑبڑ؟ کس نے اطلاع دی ہے؟ کیا اطلاع ملی ہے؟ اور تم نے مجھے ٹرانسمیٹر پر کال کیوں نہیں کی؟ کرنل ڈائیوڈ نے غضبناک لہجے میں کہا۔ ایسے ہی میم سے اطلاع ملی تھی جناب، میں نے سوچا ہے اچھی طرح چیک کر لیا جائے، میجر نے کہا۔ اطلاع کیا ہے؟ کرنل ڈائیوڈ نے قدرے نرم پڑتے ہوئے پوچھا۔ جناب، ایک سپاہی نے اطلاع دی ہے کہ وہاں ایک سبز رنگ کی عمارت کے اندر پر اسرار مسلح افراد پہرا دے رہے ہیں، ان کے انداز مشکوک ہیں، میجر نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تو بڑی اہم اطلاع ہے، میں خود چیک کرتا ہوں، تم میرے ساتھ آؤ۔ کرنل ڈائیوڈ نے کہا۔ یہ تو بہت بہتر ہے جناب کہ آپ خود چیک کریں، لیکن سر آپ اگر ادھر جا رہے ہیں تو پھر مجھے اجازت دیجیے کہ میں الحراب چوکی کو چیک کر لوں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں 2 فوجی آپس میں لڑ پڑے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی انکوائری کر کے انہیں سزا دوں تاکہ ایسے نازک اور ایمرجنسی کے موقع پر پھر ایسے واقعات نہ ہوں۔ میجر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ضرور جاؤ اور ان دونوں کو کوارٹر گارڈ بھیج دو، کرنل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور میجر نے اسے سلوٹ مارا اور جیپ آگے بڑھ گئی، جبکہ کرنل ڈائیوڈ نے ڈرائیور کو راس الخیمہ جانے کی ہدایت کی۔ راس الخیمہ شہر کا شمالی علاقہ تھا جہاں خاصی بڑی عمارتیں تھیں۔ یہ عمارتیں زیادہ تر کمرشل تھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد کرنل ڈائیوڈ جیپ راس الخیمہ کے علاقے میں پہنچ گئی اور پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں سبز رنگ کی عمارت نظر آ گئی، اور کرنل ڈائیوڈ نے ٹرانسمیٹر پر راس الخیمہ موجود ملٹری ریڈ آرمی اور GP5 کے افراد کو وہیں کال کی۔ تھوڑی دیر بعد 3 جیپیں وہاں پہنچ گئیں اور پھر کرنل ڈائیوڈ کے احکامات پر وہ سب اس سبز رنگ کی عمارت میں جبری انداز میں گھس گئے۔ کرنل ڈائیوڈ کے چہرے پر امید کے آثار نمایاں تھے۔ وہ جیپ سے نیچے نہ اترا تھا، اسے کرنل مارگن کا حشر یاد تھا، اس لیے اس نے خود آگے نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن 5 منٹ بعد ہی اندر جانے والے باہر آ گئے۔ جناب، عمارت تو بالکل خالی پڑی ہے، اس میں تیل نکالنے والا ایک مشینری کولو لگا ہوا ہے، ایک بوڑھا چوکیدار وہاں ہے، اس نے بتایا ہے کہ یہاں تو کوئی نہیں آیا۔ جناب، ہم نے عمارت کی ایک انچ جگہ چھان لی ہے، ایک سپاہی نے مؤدبانہ انداز میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے اس عمارت کے نیچے تہہ خانے ہوں، اس کے فرش اکھاڑو، اچھی طرح تلاش کرو، کرنل ڈائیوڈ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور سپاہی واپس مڑ گئے۔ ابھی سپاہی اندر تلاش میں مصروف تھے کہ کرنل ڈائیوڈ کو ٹرانسمیٹر پر کال سنائی دی۔ ہیلو کرنل ڈائیوڈ، میں کرنل فرانک بول رہا ہوں، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ اوہ یس کرنل فرانک، ترقی اور ریڈ آرمی کی سربراہی مبارک ہو، میں کرنل ڈائیوڈ بول رہا ہوں، اوور۔ کرنل ڈائیوڈ نے کہا۔ تھینک یو کرنل، میں ہیلی کاپٹروں سمیت صوفیہ پہنچنے والا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ آپریشن کی کیا پوزیشن ہے؟ اوور، کرنل فرانک نے پوچھا۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس والوں کی تلاش جاری ہے، ابھی ان کا پتہ نہیں چل رہا، میں نے صوفیہ کی مکمل ناکہ بندی کرا دی ہے،
کسی آدمی کو چاہیے وہ کوئی بھی ہو کسی صورت میں بھی صوفیہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اوور کرنل ڈیوڈ نے فاتحانہ انداز میں کہا، کیا ملٹری والے اس حکم سے مستثنا ہیں؟ اوور کرنل فرانک نے پوچھا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں، میں خود بھی نہیں۔ اوور کرنل ڈیوڈ نے کہا، تو پھر ایک بڑی ملٹری جیپ صوفیہ سے باہر کیوں جا رہی تھی؟ میں نے بھی اسے جاتے ہوئے چیک کیا ہے۔ اوور کرنل فرانک نے کہا، ملٹری کی بڑی جیپ باہر جا رہی تھی؟ کیا مطلب کہاں جا رہی تھی؟ کہاں دیکھا ہے تم نے اسے؟ اوور کرنل ڈیوڈ نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ذہن میں فوراً اس بڑی جیپ کا تصور ابھر آیا جس کی اطلاع پر وہ یہاں رسول خیمہ میں آیا تھا۔ اس کی چھٹی حص اس وقت بھی چونک رہی تھی جیسے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو، لیکن وہ شعور میں نہ آ رہی تھی۔ اور اب کرنل فرانک کی بات سنتے ہی سب سے پہلے اس کے ذہن میں وہی جیپ آئی تھی جس کی اطلاع پر وہ یہاں رسول خیمہ پہنچا تھا۔ وہ کھلی جیپ تھی جس میں 10-12 مسلح فوجی تھے اور وہ میرے خیال میں الحراب کی طرف جا رہی تھی۔ اب میں چھاؤنی میں اتر رہا ہوں، آپ مجھے فوراً ملیں تاکہ مل کر آئندہ کا لایا حمل طے کیا جا سکے۔ اوور دوسری طرف سے کرنل فرانک نے کہا، ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور پھر اس نے واپسی کا حکم دیا اور اس کے اشارے پر ڈرائیور نے جیپ کا رخ چھاؤنی کی طرف کر دیا۔ کرنل ڈیوڈ نے ٹرانسمیٹر کی ایک فریکوینسی سیٹ کی اور پھر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، چیکنگ پوسٹ الحراب، کرنل ڈیوڈ اسپیکنگ۔ اوور کرنل ڈیوڈ نے تیز تیز لہجے میں بار بار فقرہ دہراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر تک دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور پھر اچانک ریسیونگ بلب جل اٹھا۔ یس سر، کیپٹن جولی بول رہا ہوں، میں شدید زخمی ہوں، ابھی مجھے ہوش آیا ہے تو میں نے ٹرانسمیٹر کی آواز سنی ہے، بڑی مشکل سے گھسٹ کر پہنچا ہوں۔ اوور دوسری طرف سے ایک کمزور سی آواز نے رک رک کر بڑی مشکل سے فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا کیپٹن جورجی، کس نے زخمی کیا ہے تمہیں؟ باقی سپاہی کہاں ہیں؟ اوور کرنل ڈیوڈ نے ہلکے بل چیخ کر کہا، سپاہی کہاں ہیں؟ میں چوکی پر موجود ہوں کہ جیپ ملٹری او آ۔ اس کے بعد کیپٹن جورجی کی آواز ڈوبتی چلی گئی۔ ہیلو ہیلو کیپٹن جورجی، ہیلو۔ اوور کرنل ڈیوڈ نے بٹن دبا کر چیختے ہوئے کہا، لیکن دوسرے سے کوئی آواز نہ سنائی دی، البتہ ریسیونگ بلب بسطور جل رہا تھا۔ چلو جلدی کرو الحراب چوکی، چلو جلدی، کیپٹن جورجی مر گیا ہے، جلدی کرو۔ کرنل ڈیوڈ نے ٹرانسمیٹر بند کرتے ہوئے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے جیپ کا ایکسیلیٹر دبا دیا۔ ہیلو کرنل فرانک، میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں۔ اوور کرنل ڈیوڈ نے ٹرانسمیٹر فوجی چھونے کی فریکوینسی سیٹ کرتے ہوئے کہا، یس کرنل فرانک۔ اوور چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کرنل فرانک کی آواز سنائی دی، کرنل فرانک، مجرم نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، وہ اس ملٹری جیپ میں موجود تھے، انہوں نے مقامی فوجیوں جیسا ایک میک اپ کر رکھا تھا، انہوں نے الحراب چوکی کے تمام افراد کو ہلاک کر دیا ہے۔ میں الحراب چوکی جا رہا ہوں، آپ ایسا کریں کہ ایک ہیلی کاپٹر لے کر الحراب چوکی پر پہنچ جائیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو ہم ہیلی کاپٹر پر اس جیپ کا پیچھا کر سکیں۔ اوور کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا، او ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل، کرنل فرانک نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جیپ انتہائی تیز رفتار سے الحراب چوکی کی طرف دوڑی جا رہی تھی اور کرنل ڈیوڈ ہونٹ بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ عمران وغیرہ جس طرح دیدہ دلیری سے اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر جو اس جیپ تک پہنچ جائے اور عمران اس کے ساتھیوں کی گردنیں میں اپنے ہاتھوں سے مروڑ دے۔ کمال ہے عمران صاحب، آپ نے کتنے اطمینان سے کرنل ڈیوڈ کو چکر دے دیا ہے۔ الحراب کی چوکی کی طرف بڑھتے ہوئے عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا، ابھی شکر کرو اطمینان سے چکر دیا ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اسے بے اطمینانی کے لٹو پر بٹھا کر چکر دے دیتا۔ بہرحال وہ جلد ہی واپس مڑے گا، میں نے اس کی آنکھوں میں شبہات کی پرچھائیاں دیکھی ہیں۔ چوکی سے الحراب کتنی دور ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ 10 کلومیٹر ہوگا، عاطف نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا اور عمران نے سارے ہلا دیا۔ پھر ایک مڑتے ہی جیپ جیسے ہی آگے بڑھی، عاطف بول پڑا، سامنے الحراب چوکی ہے عمران صاحب۔ عاطف نے گردن موڑ کر کہا، ٹھیک ہے، سنو دوستو، تیار ہو جاؤ، جیسے ہی میں اشارہ کروں فائر کھول دینا، ہم نے زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا۔ عمران نے مڑ کر پیچھے بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور ان سب نے سارے ہلا دیے۔ چند لمحوں بعد جیپ چوکی قریب پہنچ گئی جہاں ایک پختہ چوکی بنی ہوئی تھی، دونوں طرف میں کمرے تھے جبکہ درمیان میں ایک لوہے کا پھاٹک تھا۔ 4 مسلح افراد ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے پھاٹک کے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے دور سے ہاتھ اٹھا کر جیپ کو رکنے کا اشارہ کیا۔ پھاٹک سے ذرا پہلے جیپ روک لو، عمران نے عاطف سے کہا اور عاطف نے سارے ہلا دیا، تم سب میرے ساتھ نیچے اتر آنا، صرف عاطف جیپ میں رہے گا، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر جیسے ہی جیپ پھاٹک سے کچھ پہلے رکی، عمران اچھل کر نیچے آ گیا، اس کے ہاتھ خالی تھے، اس کے ساتھی البتہ مشین گنوں سمیت نیچے آ گئے۔ پھاٹک کے پاس کھڑے سپاہی ان کی طرف بڑھے
تمہارا انچارج کون ہے؟ میرا نام میجر ریمڈ ہے، میں اسپیشل ڈیوٹی پر ہوں، عمران نے انتہائی تحکمانہ اور تیز لہجے میں سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ انچارج اندر کمرے میں ہیں جناب، ایک آدمی نے اس کا لہجہ سن کر مؤدبانہ انداز میں کہا۔ یہاں کتنے افراد موجود ہیں؟ عمران نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس سپاہی سے پوچھا۔ انچارج کے علاوہ جناب 4 ہم ہیں، ایک اس کمرے میں اور ایک دوسرے کمرے میں ہے، انچارج صاحب بھی اندر ہیں، اس سپاہی نے عمران کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ عمران کے ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی کمرے کی طرف چل رہے تھے۔ عمران کمرے تک پہنچا ہی تھا کہ 2 لمبے تڑنگے افراد باہر آ گئے۔ ادھر دوسرے کمرے سے بھی ایک سپاہی ہاتھ میں مشین گن پکڑے باہر آ گیا تھا۔ انچارج کون ہے؟ عمران نے پہلے کمرے سے باہر آنے والے دونوں سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ وہ سب افراد چونکہ سادہ لباس میں تھے اس لیے بظاہر کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ میں انچارج ہوں فرمائیے، دروازے میں موجود ایک لمبے تڑنگے آدمی نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم سب کی طویل رخصت منظور ہو گئی ہے، اب تم آرام کرو، عمران نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ لہرا دیا، اس سے پہلے کہ GP5 کے یہ مسلح افراد عمران کی بات کا مطلب سمجھتے۔ عمران کے ساتھیوں نے فائر کھول دیا اور دوسرے لمحے 6 کے 6 افراد ڈھیر ہو چکے تھے۔ ٹائیگر پھاٹک کھولو جلدی، عمران نے ان کے نیچے گرتے ہی تیزی سے واپس جیپ کی طرف مڑتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے دوڑ کر پھاٹک کھولا۔ اس وقت تک عمران اور اس کے ساتھی دوبارہ جیپ میں سوار ہو چکے تھے۔ جب پھاٹک سے گزری تو ٹائیگر بھی اچھل کر جیپ میں سوار ہو گیا۔ لو بھائی آتف، ناکابندی تو ٹوٹ گئی، اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، عمران نے آتف سے مخاطب ہو کر کہا اور آتف نے جواب دینے کی بجائے سر ہلا دیا۔ وہ انتہائی تیز رفتار سے جیپ کو نیلستان کی طرف جانے والے کچی سڑک پر بھگاتے جا رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ عمران نے آسمان پر 4 جنگی ہیلی کاپٹر کو مخالف سمت سے صوفیہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاصی اونچی پرواز کر رہے تھے اور ان کی رفتار بھی کافی تیز تھی۔ چند ہی لمحوں میں یہ ہیلی کاپٹر ان کے سروں سے گزر کر صوفیہ کی طرف بڑھ گئے۔ میرے خیال میں یہ صوفیہ میں نئی کمنگ بھیجی جا رہی ہے، چھاؤنی میں ہیلی کاپٹر ہوں گے اور یہ بھی جا رہے ہیں۔ جیسے ہی کرنل ڈیوڈ کو اصل صورت حال کا علم ہوا، وہ انتہائی تیز رفتاری سے ہمارا پیچھا کرے گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اگر انہوں نے ہیلی کاپٹروں سے ہم پر حملہ کیا تو ہمارے لیے یہاں کوئی جا پناہ نہ ہوگی، پیچھے بیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے اور میں یہاں یہی چاہتا ہوں کہ وہ ہیلی کاپٹر پر حملہ کریں، میں ان کا ہیلی کاپٹر اڑا کر لے جانا زیادہ بڑا اعزاز سمجھوں گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور عمران کے ساتھی عمران کی اس بات سے سمجھ گئے کہ اس کے ذہن میں کیا منصوبہ ہے اور شاید اس لیے اس نے چوکی پر قتل و غارت کی ہے۔ ابھی انہوں نے 8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ چوہان کی آواز سنائی دی اور وہ جیپ کے آخری عقبے حصے میں بیٹھا تھا۔ عمران صاحب، صوفیہ کی طرف سے 2 ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، ان کا رخ ہماری طرف سے، چوہان کی آواز گونجی۔ آتف، جلدی سے جیپ کسی ٹیلے کی یارڈ میں لے جاؤ اور سنو سب نیچے کو کود کر بکھر جائیں، ٹیلوں کی یارڈ لے لیں۔ عمران نے چوہان کی بات سنتے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر چیخ کر احکامات دیے۔ دوسرے لمحے وہ سب چلتی ہوئی جیپ سے چھلانگیں لگاتے ہوئے نیچے اترے اور دوڑ کر ادھر ادھر بکھرتے ہوئے ریت کے ٹیلوں کی یارڈ میں چھپنے لگے۔ عمران بھی ایک ٹیلے کی یارڈ لے چکا تھا، جبکہ آتف جیپ کو سڑک سے اتار کر کافی دور ایک بڑے ٹیلے کی طرف بھگاتے جا رہا تھا۔ وہ شاید عمران اور اس کے ساتھیوں نے کافی فاصلے پر جیپ کو روکنا چاہتا تھا تاکہ اگر ہیلی کاپٹر سے جیپ پر بم برسائے جائیں تو عمران اور اس کے ساتھی اس کی تباہ کاری سے بچ سکے۔ اب ہیلی کاپٹر کافی نزدیک آ گئے تھے، ان کا رخ جیپ کی طرف ہی تھا، لیکن ابھی وہ اس علاقے سے جہاں عمران اور اس کے ساتھی ٹیلوں کی یارڈ میں چھپے ہوئے تھے کچھ دور تھے۔ آتف جیپ روک کر نیچے اترا اور پھر بجلی کی سی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا فاصلے پر ایک ٹیلے کی یارڈ میں رک گیا۔ ہیلی کاپٹر کافی اونچائی پر تھے اور پھر وہ اس علاقے کے اوپر پہنچ گئے۔ اب ان کی رفتار سست ہو گئی تھی، لیکن ہیلی کاپٹروں کی طرف سے نہ ہی فائرنگ کی گئی اور نہ بم پھینکے گئے، بلکہ وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے، جیسے وہ جیپ یا عمران اور اس کے ساتھیوں کو چیک نہ کر سکے ہوں۔ عمران ایک ٹیلے کے پیچھے دم سادے لیٹا ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹروں کی طرف سے فائرنگ نہ ہوئی دیکھ کر اس نے ہونٹ بھینچ لیے کہ ہیلی کاپٹر کافی آگے جا کر واپس مڑے اور اس بار بھی وہ پہلے کی طرح ان کے اوپر سے گزر کر واپس صوفیہ کی طرف بڑھتے گئے۔ یہ لوگ فائرنگ نہیں کر رہے، جبکہ میرے خیال میں انہیں جیپ نظر آ چکی ہے۔ اچانک قریبی ٹیلے کی یارڈ سے جولی نے رینگ کر عمران کے قریب پہنچتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، نہ صرف جیپ بلکہ ہم بھی انہیں کود کر ٹیلوں کی یارڈ میں جاتے نظر ضرور آئے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جیپوں کے ذریعے آنے والی اپنی فورس کے انتظار میں ہیں تاکہ ہمیں پوری طرح گھیرا جا سکے، عمران نے جواب دیا، اور وہ واقعی
اس کی اسکیم الٹ ہو گئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس قدر ذہانت آمیز اسکیم کلن ڈائیوڈ کی نہیں ہو سکتی۔ وہ جذباتی آدمی ہیں، اس لیے یہاں آتے ہی آگ کا طوفان کھڑا کر دیتا تھا۔ پھر یہ اسکیم کس کی ہو سکتی ہے؟ اسی لمحے ہیلی کاپٹر ان کے دوسروں کے سروں کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم دوڑ کر اصل جگہ سے دور پہنچ جائیں، عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران نے زور سے چیخ کر انہیں ٹیلوں کی آڑ لیتے ہوئے بھاگ کر آگے بڑھنے کے لیے کہا، اور پھر جب تک دونوں ہیلی کاپٹر واپس مڑتے وہ سب دوڑتے ہوئے کافی فاصلہ طے کر چکے تھے۔ یہ تو غنیمت تھا کہ دونوں ہیلی کاپٹر اکٹھے ہی جا رہے تھے، اس لیے جب وہ ان کے سروں کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھ جاتے تو ان کے مڑنے تک انہیں دوڑنے کا موقع مل جاتا، اور اس طرح دوڑتے دوڑتے وہ اس جگہ سے جہاں وہ پہلے چھپے ہوئے تھے کافی فاصلے پر پہنچ گئے۔ البتہ جیپ وہیں پہلی جگہ پر ٹیلے کی یارڈ میں کھڑی تھی۔ اسی لمحے عمران کو دور سے 4-5 ملٹری جیپیں صوفیہ کی طرف سے آتی دکھائی دیں، اور عمران نے ہاتھ کا اشارہ کر کے سب ساتھیوں کو ٹیلوں کی یارڈ میں چھپ جانے کے لیے کہا۔ وہ سب پھیل کر مختلف ٹیلوں کی یارڈ میں چھپ گئے، عمران کے ساتھ جولیا تھی۔ جب جیپیں کافی نزدیک آ گئیں تو ہیلی کاپٹروں نے پہلی بار اس جگہ کے گرد بم پھینکنے شروع کر دیے جہاں پہلے عمران اور اس کے ساتھی چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے جیپ پر بمباری کی اور جیپ میں موجود باقی اسلحہ بھی دھماکوں سے پھٹ گیا۔ ہیلی کاپٹر کافی دیر تک بمباری کرتے رہے، اس کے بعد انہوں نے بمباری ختم کر دی اور بلندی پر چلے گئے۔ اس کے بعد جیپیں جو بمباری کے دوران رک گئی تھیں تیزی سے حرکت میں آ گئی اور ان میں ٹیلوں کے گرد پھیلتی چلی گئی، اور ان میں سے مسلح فوجی اتر کر فائرنگ کرتے ہوئے ٹیلوں کی طرف بڑھے۔ یہ ہمیں وہاں نہ پا کر ارد گرد کا علاقہ گھیر لیں گے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر یہ ہیلی کاپٹر واپس چلے جائیں تو بات بن سکتی ہے، جولیا نے کہا۔ لیکن یہ اس طرح واپس نہیں جائیں گے، عمران نے کہا۔ یہ لوگ کہاں جا سکتے ہیں؟ کرنل فرانک نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جا کہا سکتے ہیں، وہی صحرا میں چھپے ہوئے ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کہ ہم واپس جائیں تو وہ یہاں آئے، کرنل ڈائیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر پر مسلسل چیکنگ کرتے رہے لیکن پھر بھی وہ غائب ہو گئے۔ بہرحال وہ اب کہیں نہیں جا سکتے، اب وہ چوہے دان میں پھنس چکے ہیں، کرنل فرانک نے ایک ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا، اور وہ اس وقت الحراپ میں کمپنی کے مین آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کرنل فرانک نے ٹرانسمیٹر پر صوفیہ میں پھیلے ہوئے ریڈ آرمی اور GP5 کی تمام نفری کو درمیانی صحرا میں طلب کر لیا تھا۔ کرنل ڈائیوڈ نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا۔ کرنل فرانک نے سر ہلاتے ہوئے جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، کرنل فرانک کالنگ، صحرا میں پھیلے ہوئے تمام افراد اس جگہ اکٹھے ہو جائیں جہاں ہیلی کاپٹر ہٹ ہوئے ہیں، جن کے پاس ٹرانسمیٹر ہے اور جو میری کال سن رہے ہیں وہ دوسروں کو بھی بتا دیں، جلدی پہنچ جاؤ، فوراً جیپیں ہمراہ لے آئیں، کوئی پیچھے نہ رہ جائے، جلدی، اوور اینڈ آل، کرنل فرانک نے چیخ کر کہا اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے دوبارہ جیپ میں ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں جیپیں اور ارد گرد بکھرے ہوئے افراد پہنچنا شروع ہو گئے۔ کرنل فرانک اور کرنل ڈائیوڈ نے انہیں قطار میں کھڑے ہونے کے لیے کہا، جس طرح فوجی پریڈ کرتے وقت قطاریں بنا لیتے ہیں۔ ابھی سپاہیوں اور جیپوں کی آمد جاری تھی۔ کرنل ڈائیوڈ، آپ اپنے آدمیوں کو چیک کریں اچھی طرح، میں ریڈ آرمی کو چیک کرتا ہوں اور سیکنڈ کمانڈر آ کر اپنے فوجیوں کو چیک کرے گا، کرنل فرانک نے کہا، اور اس کے بعد پریڈ کا معائنہ شروع ہو گیا۔ وہ ایک ایک آدمی کو اس طرح غور سے دیکھ رہے تھے جیسے کسائی بکری کو نظروں میں تولتا ہے۔ فطری طور پر انہیں اپنے آدمیوں پر بھی پاکستان سیکرٹ سروس کا گمان ہو رہا تھا۔ ابھی پریڈ کا معائنہ جاری تھا کہ اچانک انگلستان کی طرف سے بے تحاشا فائرنگ اور بمبوں کے دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، اور وہ سب بری طرح اچھل پڑے اور دھماکے کے لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتے جا رہے تھے۔ او، وہ لوگ انگلستان پہنچ گئے ہیں، او بھاگو، سب ادھر بھاگو، انگلستان کو طرف سے گھیر لو، کرنل فرانک نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور اس کے حکم پر تمام سپاہیوں میں افراتفری سی مچ گئی، اور چند لمحوں بعد سپاہیوں سے لدی ہوئی جیپیں بری رفتار سے انگلستان کی طرف دوڑنے لگی۔ کرنل ڈائیوڈ اور کرنل فرانک ایک ہی جیپ میں تھے اور یہ جیپ سب سے آگے تھی۔ ان لوگوں نے ہمیں گھن چکر بنا کر رکھ دیا ہے، کرنل ڈائیوڈ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کرنل فرانک، جس کے ہاتھوں میں جیپ کا اسٹیئرنگ تھا، پاگلوں کے سے انداز میں جیپ کو اڑائے چلا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ ان کے پیچھے آنے والی جیپیں اب نیند کی صورت میں پھیلتی ہوئی آگ کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ انگلستان میں اب بھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انگلستان کی سائیڈ سے ہوتے ہوئے عمران اور اس کے ساتھی پرلی طرف کے صحرا میں پہنچ گئے۔
لیکن وہ نگرستان سے زیادہ دور نہ گئے تھے کہ ان کے وہاں پہنچتے ہی نگرستان سے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوئے اور دوسری طرف کے صحرا کی طرف بڑھ گئے۔ ان ہیلی کاپٹروں کی بلندی زیادہ نہ تھی۔ تم لوگ یہی رکو، میں ان دونوں ہیلی کاپٹروں کو تباہ کر کے ابھی آتا ہوں، اور ہمارے یہاں سے بچ نکلنے کے لیے ان ہیلی کاپٹروں کی تباہی ضروری ہے۔ عمران نے ساتھ موجود دولیا اور صفدر سے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے، عمران مشین گن ہاتھوں میں لیے انتہائی تیز رفتاری سے ٹیلو کی یارڈ میں لیتا ہوا دوبارہ نگرستان کی دوسری طرف والے صحرا کی طرف بڑھتا گیا۔ ہیلی کاپٹروں کی نیچی پرواز نے اسے موقع فراہم کر دیا تھا کہ وہ ان ہیلی کاپٹروں کو مشین گن سے تباہ کر سکتا تھا، اور وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نگرستان کو سائڈ سے عبور کرتا ہوا صحرا میں پہنچ گیا۔ یہاں بے شمار افراد صحرا میں ان کی تلاش پر مامور تھے۔ پیدل افراد کے ساتھ ساتھ جیپیں میں دوڑ ہی رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اسرائیل کی پوری فوج اسی صحرا میں اکٹھی ہو گئی ہو۔ نگرستان کے قریب کم افراد تھے۔ عمران نے ایک ایسی جگہ تاڑ لی جہاں سے ہیلی کاپٹروں کو ہٹ بھی کر سکتا تھا، اور پھر تلاش کرنے والے افراد کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی دوڑ کر صحرا کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ایسی جگہ منتخب کی تھی جہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچنے تک ٹیلوں کا ایک طویل سلسلہ موجود تھا۔ اس طرح وہ تلاش کرنے والوں کی نظروں میں آئے بغیر واپس جا سکتا تھا۔ ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا وہ آسمان پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ دونوں ہیلی کاپٹر اس وقت دور اڑ رہے تھے۔ ان کی بلندی بہت کم تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ راؤنڈ لگاتے ہوئے واپس آئے۔ عمران نے ہاتھ میں تھامی ہوئی مشین گن اور مضبوطی سے تھام لی۔ اس کی نظریں ہیلی کاپٹروں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں اس ٹیلے سے دور ہی تباہ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ ذہن میں اس رینج کا انتخاب کر رہا تھا جہاں مشین گن سے نکلنے والی گولیاں پوری قوت سے اپنا کام کر سکیں۔ دونوں ہیلی کاپٹر اکٹھے اڑتے ہوئے آہستہ آہستہ ادھر ہی آ رہے تھے۔ چونکہ وہ نیچے ٹیلوں کو چیک کر رہے تھے، اس لیے ہیلی کاپٹروں کی رفتار تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ دونوں ہیلی کاپٹروں میں سے ایک آدمی نے سر باہر نکالتے ہوئے کہا، اور طاقتور دوربین آنکھوں سے لگائے وہ نیچے دیکھ بھال کر رہے تھے۔ باقی تلاش کرنے والے افراد خاصی دور تھے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ نگرستان کے قریب یہ لوگ نہیں چھپ سکتے، اور عمران جس ٹیلے کے پیچھے تھا وہ نگرستان سے بے حد قریب تھا۔ جب عمران کے ذہن کے مطابق دونوں ہیلی کاپٹر اس کی مشین گن کی رینج میں آئے تو اس نے مشین گن کاندھے سے لگائی اور دوسرے لمحے ٹریگر دبا دیا۔ ریڈ ٹیٹ کی مخصوص آواز فضا میں گونجی، اور دوسرے لمحے دونوں ہیلی کاپٹر کا رخ ایک جھٹکے سے مڑا، اور پھر وہ جلدی سے زمین کی طرف جھکے، اور اس کے بعد فضا میں ہی انہیں آگ لگ گئی۔ آگ لگتے ہی خوفناک دھماکے ہوئے اور دونوں ہیلی کاپٹر زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہی فضا میں پھٹ گئے۔ عمران نے جان بوجھ کر ہیلی کاپٹروں کی پٹرول ٹینکوں اور انجن پر فائر کیا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہیلی کاپٹروں کی ہر صورت میں فضا میں ہی تباہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس میں سوار کرنل ڈائیوڈ زندہ نہ بچ سکے۔ ہیلی کاپٹروں کے پھٹتے ہی عمران جنگلی خرگوش کے سے انداز میں مڑ کر بھاگا۔ وہ جھکے انداز میں بھاگتا ہوا ٹیلوں کی یارڈ لیتا ہوا نگرستان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ تلاش کرنے والے افراد میں اب شدید افراتفری پھیل چکی تھی، اور وہ سب بے تحاشا اور اندھا دھند انداز میں فائرنگ کرتے ہوئے اس ٹیلے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں سے عمران نے فائرنگ کی تھی۔ لیکن عمران انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا کافی فاصلے پر پہنچ چکا تھا، اور پھر جب وہ نگرستان کی سائڈ سے ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے نگرستان کی طرف سے ایک جیپ کو انتہائی تیز رفتاری سے نکل کر اس طرف جاتے دیکھا جہاں ہیلی کاپٹر ہٹ ہوئے تھے۔ جیپ اس کے بالکل قریب سے گزری تھی، اس لیے عمران دھبک گیا۔ جیپ آگے بڑھ گئی۔ وہ ایک بار پھر دوڑ پڑا، البتہ اس نے جیپ میں بیٹھے ہوئے کرنل ڈائیوڈ کو دیکھ لیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور آدمی تھا۔ اس کا مطلب تھا کرنل ڈائیوڈ تباہ ہونے والے ہیلی کاپٹر میں موجود نہ تھا۔ چند لمحوں بعد عمران واپس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس بار وہ دوڑتا ہوا اس ٹیلے کے پاس پہنچا جہاں عاطف چھپا ہوا تھا۔ عاطف صاحب، کمپنی کے ہیلی کاپٹر یہاں موجود ہوں گے؟ عمران نے اس کے قریب پہنچتے ہی پوچھا۔ وہ ان کے عارضی طور پر بنائے ہوئے ہیلی کاپٹر پر کھڑے رہتے ہیں۔ ان کے گرد ان کے بھاری نفری ہر وقت موجود رہتی ہے، عاطف نے جواب دیا، اور عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نگرستان اور اس میں موجود مشینری اور سیکرٹ سروس کے افراد دور سے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو اپنی طرف بلایا، اور اس کے ساتھی ٹیلوں سے نکل کر اس کے پاس پہنچنے لگے۔ ڈائریکٹ ایکشن! ہم نے فوری طور پر ہیلی پیڈ پر کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹروں پر قبضہ کر کے
اوپر اڑانا ہے۔ تیز اور ڈائریکٹ ایکشن عاطف صاحب رہنمائی کریں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب مشین گنیں اٹھائے نگلستان کی طرف دوڑنے لگے۔ قریب پہنچ کر سب سے پہلے عمران نے فائر کھول دیا اور اس کے بعد تو جیسے نگلستان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بے تحاشا فائرنگ کرتے اور بم پھینکتے ہوئے وہ سامنے والی ہر چیز کو تباہ کرتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں ہیلی پیڈ پر پہنچ گئے، جہاں دو بڑے بڑے ہیلی کاپٹر کھڑے ہوئے تھے۔ عمران نے گھوم گھوم کر چاروں طرف فائرنگ جاری رکھی اور اپنے ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ کیونکہ نگلستان میں موجود تیل کمپنی کے غیر ملکی افراد نہتے تھے، اس لیے ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، البتہ جو فائرنگ کی ضد میں آ جاتا اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جاتا۔ چند لمحوں میں ہی عمران کے سب ساتھی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ ایک کی پائلٹ سیٹ عاطف نے اور دوسرے کی صفدر سنبھال لی، اور عمران بھی فائرنگ بند کر کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا، اور دوسرے لمحے دونوں ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو گئے اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے اڑتے ہوئے نگلستان کی طرف دوسری طرف صحرا میں گھستے چلے گئے۔ یہ صحرا کہاں جا کر ختم ہوتا ہے؟ عمران نے عاطف سے مخاطب ہو کر اس صحرا کا اختتام شت پر ہوتا ہے، جو بہت بڑا شہر ہے، یوں سمجھے کہ تل ابیب سے دوسرے نمبر پر ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم محفوظ ہو جائیں گے، عاطف نے جواب دیا۔ کتنا فاصلہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہوائی جہاز سے تقریباً 20 کلومیٹر ہوگا، عاطف نے کہا۔ کافی طویل راستہ ہے۔